السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: کس جگہ پر انسان رو نہیں سکتا؟ جواب: خلا میں خلا باز رو نہیں سکتا کیونکہ وہاں کشش نہیں ہوتی۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں؟ جواب: تھوڑی دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون سے دو جانور تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر دو جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے نکاح کے بعد ہوا؟ جواب: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ہوا۔ سوال: صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس دن لازمی قیلولہ کرتے تھے؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ سوال: نابیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا، یہ دو معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دوبارہ اٹھے گا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب: سورہ اسراء آیت نمبر 85۔ سوال: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر 32 بار آیا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کو مچھلی کا یار کہا ہے؟
جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صاحب الحوت یعنی کہ مچھلی کا یار کہا ہے۔ سوال: کون سا حکمران تھا جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا؟ جواب: یزید اول، جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کا طلب فرمایا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ سوال: قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ۔ سوال: داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازمی ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دی۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی تھی۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال: بد دعا دینے والا کس مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ جواب: حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو اور نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مشہور صحابی کو سید کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمایا: تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ سوال: جنت البقیع کیا ہے؟ جواب: مدینہ میں قبرستان ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔